بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحہ کو خیر و عافیت سے بھر دے اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دل آزاری سے بچو اور کسی کی دل آزاری نہ کرو، اور حاسد کا ٹھکانہ دوزخ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا، چونکہ وہاں پر ایک علمی اور حسن بیان کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا، اور وہیں پر ہمارا ایک ساتھی جو کہ میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے حسد کرتا تھا، اور ہر وقت اسی ٹوہ میں رہتا تھا کہ کب میری جگہ لے یا مجھے کوئی نقصان پہنچے اور میں کسی تعلیمی مقابلے میں ہار جاؤں یا اس سے کہیں پیچھے رہ جاؤں۔ حاسد انسان چونکہ صرف خود کو ہی تکلیف دے سکتا ہے، لیکن مجھ سے بھی اس کا اس طرح سے حسد کرنا برداشت نہ ہوتا تھا، اور ایک دن میں نے اپنے استاد سے اپنے اس ساتھی کے متعلق شکایت کر دی کہ فلاں ہمارا ساتھی مجھ سے حسد کرتا اور میری علمی قابلیت کی وجہ سے مجھ سے جلتا ہے اور میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ وہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی نقصان یا پریشانی میں دیکھنا چاہتا ہے اور میری کسی بھی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ میری ناکامی کا خواہش مند رہتا ہے۔ استاد محترم کا میری یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ غصے سے ان کی رنگت لال پڑ گئی اور وہ مجھ پر ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ تو اس کے گناہ سے آگاہ ہے کہ وہ تجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ تو غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے؟ قربان جائیں ایسے اساتذہ پر جن کا تربیت کرنے کا یہ انداز اور یہ معیار تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، میں مانتا ہوں اگرچہ حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، مگر مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ تو بھی دوسرے طریقے یعنی غیبت سے اسی دوزخ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حسد اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد کرنے والا بلا شبہ دوزخ کا ایندھن ہوگا، اور اسی طرح غیبت بھی حسد کے مقابلے میں کوئی چھوٹا یا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا بھی انجام دوزخ کی سزا پانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے بھی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی یعنی غیبت کی، گویا اس نے یقیناً اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو کیا ہم برداشت کریں گے کہ ہم اپنے ہی سگے بھائی کا گوشت کھائیں؟ مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں غیبت اور حسد جیسی بیماریاں عام ہیں، اور بیشتر پڑھے لکھے نماز و روزہ کے پابند حضرات ان برائیوں میں دانستہ اور نادانستہ مبتلا ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صفات میں دوران تعلیم اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے ذریعے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ میں بھی نادانستگی میں اپنے بھائی کی غیبت کر رہا تھا، اور میرے استاد نے مجھے اس گناہ سے آگاہ کیا اور سمجھایا کہ بیٹا، تم اس حسد کو تو دیکھ رہے ہو، مگر تم اس غیبت پر نظر ثانی نہیں کر رہے جو تم اپنی زبان سے کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہمیں حسد اور غیبت جیسی نامراد بیماریوں سے بچے رہنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں جس میں وہ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دل آزاری سے بچو اور کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ میں کچھ بزرگوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھا، اور ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور کشتی آ رہی تھی۔ اتفاقاً وہ کشتی ڈوبنے لگی اور اس میں موجود دو بھائی بھنور میں پھنس گئے۔ ہماری کشتی میں موجود ایک بزرگ نے ملاح سے کہا کہ تم ان دونوں کو زندہ نکال لاؤ تو تمہیں ہر ایک کے بدلے 50 دینار دوں گا۔ چونکہ وہ ملاح تیراکی جانتا تھا، ملاح نے دریا میں چھلانگ لگائی اور ایک بھائی کو زندہ بچا لیا، جبکہ دوسرا مر گیا اور اسے نہ بچا سکا۔ میں نے ملاح سے کہا کہ یہ زندہ اس لیے بچ گیا کہ اس کی زندگی ابھی باقی تھی، جبکہ دوسرے کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے تو اسے نہ بچا سکا۔
مولا نے میری بات سنی تو مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور جب دوران سفر تھک گیا تو جسے میں نے بچا لیا ہے اس نے مجھے اونٹ پہ بٹھا لیا تھا، اور مرنے والے نے بچپن میں ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارے تھے جس سے میری دل آزاری ہوئی تھی، اس لیے میرا بھی دل نہ چاہ رہا تھا کہ اسے بچاؤں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملا کی بات سنی تو کہا کہ اللہ عز و جل کا فرمان حق ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے وہ اس کے نفع کے لیے ہے، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے تو ان کا وبال اس پر ہے۔ بس یاد رکھو کہ دل آزاری سے بچو، اور جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کے احسان مند رہو، اور موقع ملنے پر اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہی ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔